اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمت و صلی اللہ رسول کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ اگر آج خلافت بنو امیہ موجود ہوتی تو کراچی اور مکہ میں ایک ہی دن عید منائی جاتی۔ خلافت بنو امیہ کے بانی مشہور صحابی اور کاتب وحی حضرت معاویہ بن سفیان تھے۔ ان کے والد بھی صحابی رسول تھے۔ اسلامی تاریخ کے سب سے بڑی خلافت 661 عیسوی میں قائم ہوئی اور 750 تک قائم رہی، یعنی 89 سالوں تک دنیا کی تاریخ کی یہ عظیم ترین سلطنت قائم و دائم رہی۔ خلافت بنو امیہ کا رقبہ 5 ملین مربع میل سے زیادہ تھا، اتنا پھیلا ہوا تھا۔ اس کے ایک طرف چین و پاکستان اور دوسری طرف مراکش اور اسپین تھا۔ اگر خلافت امیہ کے دور میں ٹی وی ہوتا تو کراچی اور مکہ میں ایک ہی دن عید ہوتی، لیکن آج مکہ، مدینہ اور کراچی میں ایک ساتھ عید کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ میں برسوں سے روت ہلال کمیٹی پاکستان کے اعلان کے مطابق عید منا رہا ہوں اور میں کراچی کے اکثریت کے ساتھ عید کی نماز پڑھتا ہوں۔ پہلے بنگلہ دیش میں تھا اور پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی ملک ہوتے تھے۔ اگر پاکستان میں چاند نظر آ جاتا تھا تو بنگلہ دیش میں بھی عید منائی جاتی تھی اور وہاں کے اکثر مولوی حضرات اس چاند کو تسلیم کرتے تھے، جبکہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان انڈیا میں روزہ رکھا جاتا تھا۔ اس قسم کی باتیں سنت نبوی سے ثابت نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محدود علاقے میں عید منائی جاتی تھی اور آج کل کے جیسے ٹی وی کے ذریعے بڑے بڑے ملکوں میں عید نہیں منائی جاتی۔ اللہ کرے خلافت بنو امیہ کی طرح مکہ، مدینہ اور کراچی ایک ہی ملک کے شہر بن جائیں، پھر مفتی صاحبان کے مطابق مکہ، مدینہ اور کراچی میں ایک ہی عید ہوگی۔ جو چیز مستقبل میں قبول ہو سکتی ہے تو اسے آج قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس مسئلے پر سوچنا چاہیے، اس کے لیے مستقل آواز اٹھانا چاہیے۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک مفتی تھا، ڈاکٹر بھی تھا، اور وہ میرے باتوں سے خوش تو ہوتا تھا لیکن بولتا تھا آپ 600-700 سال پرانا بات نہیں مان دیں گے۔ میں نے بولا بھائی جو بات میں آج کر رہا ہوں 1000 سال بعد یہ بھی 1000 سال پرانا ہو جائے گا۔ اگر تم 1000 سال بعد میرے بات کو تسلیم کرو گے تو آج ہی کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ تو مہربانی کر کے اس بات پر غور کریے اور ایک ہی دن عید منانے کا یہ ایک پروگرام کر لیجیے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔